السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کرانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں، مگر اس فیصلے کے ساتھ ہی جو ہے مختلف سوالات نے جنم لے لیا ہے، جن میں سب سے بڑا سوال تو اب یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف سے اس فیصلے کو جو ہے وہ اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بینچ جو 9 رکنی بینچ تھا، اور پھر بعد میں اس میں سے 2 جج صاحبان جنہوں نے ایک نوٹ کے ذریعے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس پر سو موٹو ایکشن لیں، اور ان 2 جج صاحبان نے پھر اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد 2 مزید جج صاحبان جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس میں یہ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ میں اس پر بات ہو رہی ہے، یہ آلریڈی معاملہ زیر سماعت ہے، اور دوسرے جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ کیا یہ سو موٹو بنتا ہے ایسی صورتحال میں، جبکہ ایک عدالت میں پہلے ہی یہ معاملہ زیر غور ہے، اور اس میں ان دونوں سے جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس بینچ کا حصہ رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ بینچ تشکیل پایا اور اس کے بعد جب سماعت شروع ہوئی، تو اس وقت جو ہے کمرہ عدالت سے 4 کرسیاں ہٹائی گئیں، اور 5 رکنی بینچ اسی طرح سے رہا، اور اس 5 رکنی بینچ میں جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، انہوں نے یہ ساری سماعت کی، 2-3 روز کی جو سماعت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آج فیصلہ آیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں گے، اور 90 دن کے جو یہ انتخابات کرانے کا معاملہ ہے، اور اس میں صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن اس فیصلے نے جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تھوڑی سی ہلچل پیدا کر دی ہے، اور ایک طرف جو اس میں درخواست گزار تھے پی ٹی آئی شیخ رشید صاحب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کی جانب سے درخواست گزار وہ تھے، جبکہ دوسری طرف سے جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اس میں موجود تھیں، اور دونوں طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک طرف سے جو ہے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ انتخابات کرائے جائیں، اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا تھا فل کورٹ سنیں، اور اس پر کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کا قومی معاملہ ہے، تو اس میں فل کورٹ کا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ موقف تھا پی ڈی ایم جماعتوں کی اور جو حکومتی اتحادی ہیں ان کی جانب سے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اسے 5 رکنی بینچ تک ہی رکھا، اور 5 رکنی بینچ میں جو آج فیصلہ آیا اس میں 2 جج صاحبان جو ہے ان کا موقف ایک طرف تھا، اور 3 جج صاحبان نے اسے انڈورس کیا، اور اس فیصلے پر جو ہے اس طرح سے یہ 3 اور 2 کے اکثریت سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ اس کے بعد اس میں متعدد سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے سیاسی تجزیہ نگار اور مختلف حلقے اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ انتخابات جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھیں، بلکہ ایک جج صاحب کے نوٹ میں بھی یہ بات تھی کہ جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے کیا وہ آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اسمبلی تحلیل کی گئی ہیں وہ کسی فرد واحد کی خواہش پہ تحلیل کی گئی ہیں، ان کا اس وقت تک کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کوئی ایسا آئینی بحران نہیں تھا، کوئی ایسی یعنی ایڈمنسٹریٹو کوئی ایشوز نہیں تھے کہ جن کی بنیاد پر اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ پی ٹی آئی ان دونوں صوبوں میں اپنی حکومت بنائے ہوئی تھی اور اکثریت میں تھی، عمران خان صاحب کی یہ خواہش اور عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہم یہ دونوں اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات میں جائیں گے۔ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں اور 90 دن میں ہوتے ہیں، تو 90 دن میں 2 صوبوں میں جو انتخابات ہوں گے
وہ موجودہ حلقہ بندی پر ہوں گے، اور اس کے بعد مرکز اور 2 صوبوں میں جو انتخابات ہوں گے وہ نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے۔ تو اس طرح سے ان کا تناسب کیا رہے گا اور کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، یہ کوشچن بھی اٹھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اب اس فیصلے میں آگے جا کر کیا صورتحال اختیار کرنی ہے، بہرحال عدالتوں کا احترام ہے اور عدالتوں کے فیصلوں پر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا ہی آئین کی جو ہے بالادستی ہے، لیکن اس میں حکومت کا کیا موقف ہوگا، آگے کے حالات کیا ہوں گے، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک سیاسی اور ایک جو انتظامی بحران ہے وہ آگے جنم لے گا، اور اس بحران پر آگے کس طرح سے قابو پایا جائے گا، اس پر ریویو میں بھی جو ہے وہ حکومت جا سکتی ہے، یا وہ جو پارٹی ہیں جن کا موقف یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ فل کورٹ سنیں، کیونکہ یہ ایک اہم قومی نوعیت کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ابھی اس فیصلے کے بعد جو حالات ہونے ہیں اس پر جو ہے قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد مینوان ہو سکے گا، یا اس کے بعد کچھ اور ایسے جو معاملات یا ایسی جو ہے آئینی اور قانونی جو منہ شگافیاں سامنے آئیں گی جن کے نتیجے میں پھر عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک منظرنامہ اس طرح سے ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی 2 طرف سے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ گیا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کے آتے ہی سب سے پہلے اپنی جیل بھرو تحریک، جو جیل بھرنے کے عمل سے ابھی پوری طرح سے گزری بھی نہیں تھی، وہ مؤخر کر دی ہے، اور اب انہوں نے اس فیصلے کی روشنی میں اپنی جیل بھرو تحریک کو الیکشن کی مہم میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ کوئی ایسا واقعہ جب بھی یا کوئی ایسی صورتحال جب بھی پیدا ہوتی ہے تو انہیں 9 اپریل سے لے کر آج تک جو ہے یو ٹرنس لینے کے بے شمار موقع ملتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک موقع مل گیا، اور وہ حضرات اور وہ لیڈر صاحبان جو اس وقت جیل میں ہیں وہ کم و بیش اب 1 ماہ کے لیے تو جیل میں ہی رہیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مرکزی سطح کے لیڈرز اور رہنما جو جیل جا چکے ہیں، کیا وہ اس الیکشن مہم کا حصہ بن سکیں گے یا نہیں بنیں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔